بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں کئی مسلمان عورتیں اپنی چادریں اوڑھے ہوئے شریک نماز ہوتی، پھر اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی تھی۔ اس وقت انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک رنگین پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کی ایک طرف پردہ کے لیے لٹکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس پر نقش شدہ تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ریشم کی قبا تحفہ میں دی گئی۔ اسے آپ نے پہنا اور نماز پڑھی، لیکن آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بڑی تیزی کے ساتھ اسے اتار دیا، گویا آپ اسے پہن کر ناگواری محسوس کر رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ پرہیزگاروں کے لائق نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہماری ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے، بس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر خواہ اس کا رخ کسی طرف بھی ہو نفل نماز پڑھتے تھے، لیکن جب فرض نماز پڑھنا چاہتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھولے سے ظہر کی نماز ایک مرتبہ 5 رکعت پڑھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر آپ نے اپنے پاؤں موڑ لیے اور سہو کے 2 سجدے کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر تھوک دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خرچ ڈالا، پھر آپ نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز میں ہو تو اپنے منہ کے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ نماز میں منہ کے سامنے اللہ عز و جل ہوتا ہے۔